الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ ولا قائد بعدہ ولا قیادت بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے دو جمعے مواسات اور ہمدردی نے عنوان تھے، میں کچھ گزارشات پیش کی تھی ہیں۔ آج سورۃ اعراف نے ایک آیت اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ایت بھی ترے حکمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ترے حکمن۔ ایت نہ پہلا حکم ہے خذ العفو، کہ میرے محبوب تسی عفو اور معافیاں اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جتنیاں صفات عطا فرمائیاں ساریاں اعلیٰ اور خوبصورت صفات ہیں، جتنیاں خوبیاں اور جتنے کمالات کہیں وچ ہو سکنے اللہ انہاں اپنے نبی وے سارے رکھیں، لیکن اس رکھنے نے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غیب چو تربیت فرمانے تو وقتاً فوقتاً نال احکامات بھی اور حکم بھی اور یاد دہانی بھی اور قرآن نے وہی بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نالی دسینے بھی رانین اور وہ دسنا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی اور معصوم اور جیڑی گل ایک باری انہاں آخ دیتی گئی اساں دوبارہ آخنے نے ضرورت ہی نہیں، ان براہ راست اللہ نے تربیت چاہنے، لیکن وقت بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کتنیاں جائیاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی درگزر اور معاف کرنے نہ حکم دیتا۔ عہد نے میدان جس وقت 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور حضرت حمزہ نے 13 ٹکڑے کیتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے چاچے نے میت اور لاش تے آئے اور آپ وہ حالت ویکھی تو آپ فرمایا کہ میں اپنے چاچے نے انتقام کی سا اور کفار نے 70 لوگاں نال میں یہ معاملہ کرے سا جڑا انہیں میرے چاچے نہ کی، یعنی انہاں بھی اسی دردناک طریقے نہ قتل کر سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے بھی اللہ قرآن نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اے میرے محبوب تسی انتقام گھن سکنے ہو، اپنے چاچے نہ بدلہ گھن سکنے ہو، میں تساں بدلے تو منع نہ کرے نا، جو کوئی تساں نے چاچے نہ ہویا اگر اس قاتل نہ تسی بھی ان کرنا چاہو تو کر سکنے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو تساں ڈھکنا معاف کرنے ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ میرے نبی جس وقت تو معاف کرے نا بہنانا اس وقت سونا لگنا، انتقام گھینے سونا نہ لگ۔ ہاں جی، تو حضور کوئی انتقام نہیں گدا، کوئی بدلہ نہیں گدا، اور وہ قاتل واشی بن حرب جیسا آدمی جس وقت ایمان قبول کرنے واسطے آیا تو حضور اس نے ایمان بھی قبول کر گیا تھا۔ تو اللہ بار بار براہ راست اپنے انبیاء نے تربیت فرمانے اور انہاں بار بار اس گلہ نے یاد دہانی فرمانے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں قرآن مجید ایک بے شمار جگہ تھے اس نہ حکم دیتا، اور یہ اوے بڑا اوکھا کام
یعنی جڑا آدمی تساں نال زیادتی کرنا پیا اور جناب ستانا پیا تکلیفاں دینا پیا اس واسطے حکم ہے کہ اس تو درگزر کر کے نو تا کم آوے تو اوکھا نا جتھے میڑے تساں نے سنگ اڑے ہوئے ہونے کئی بندے زراغ بھی سڑے تھے سڑے سنگی اسے کہ بندے کو اس نے کوئی زیادتی کی تھی تو اسا اس آنکھے رہا تو زیادتی کی تھی اس آنکھے جی میں نہ ایک گل بنی آئی تو اس بندے بھی ماں ستے میں چونڈی پائی آئی تو الفاظ سنے بندے نے شیطان بندے کتھے کھڑے نہ اس جنے استاد جی ماں ستے میں چونڈی پائی آئی یہ تو ساں جی مطلب سمجھ نہیں آیا ستے ہوئے نا اس نے مطلب یہ ہے کہ ای برائے راست میرے اس گناہ ویچ یا میری سزا دے معاملے ملوث نہیں لیکن جڑے لوگ ملوث ہے میرے خلاف جڑے گواہ ہے جڑے میرے مدعی ہے جڑا میرے تے پرچہ کیتا ای وچوں انہوں نے حمیتی ہے یعنی کھل کے بھی اس حمیت کی تھی یا نہیں کی تھی ستے میں چونڈی پائیس یعنی ای ذہنی طور تے انہوں نال آیا تے آجی میرے اسے آیا نا پنجے تے پھڑکے تو آج میں تا اپنا بدلہ گھڑنا ہے تو ساجی میں اپنی وری لا گئے اسی کرنے ہینج تے اللہ تعالیٰ جیڑی ماں دے تو ساں تعلیم دینے پہن وہ تعلیم کچھ ہو رہے لیکن گل ہوئی ہے یہ تو خالی تقریر ہے میں تقریر کر جیسا تسی تقریر سن گی سو نہ آکھنے آڑے نے اندر ایک شے وڑنی نہ سننے آڑے نے اندر یہ گل بات اتھے مڑا نہیں کہ ان اہل اللہ اور خانقاہ تے بیٹھے ہوئے لوگ جڑے اندر نہیں بیماریاں نہ علاج کرے نے یہ بندہ جان تک انہوں نے صحبت بہ کے اپنا من دھوائے نہیں اس وقت تک ان خوبیاں اندر وڑنیاں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ براہ راست دیتیاں نا انہاں تے کئی نگے اپنے زانو اور گوڑے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے براہ راست اللہ نے زیر تربیت ہے لیکن حضرات صحابہ اکرام اور امت نے ہمیشہ نے نیک اور صالح لوگ انہوں نے کہیں نہ کہیں تربیت کی تھی اس تربیت کے بعد انہوں آئی معافی نے جذبے اور ان ساریاں چیزیں آئیں عبداللہ ابن عمر وضو کرنے پہن اور باندھی وضو کرنی پئی اور گرم پانی حضرت نے اتنے وہیں لگا ہتھاں اتنے دموہاں تھے اور ہاتھ سڑ گئے اور غصے نال ویکھیا اس باندھی نی طرف کہ بھائی یہ تو کی تھا تو اس فٹ قرآن مجید نے عید پڑھی اساں پتہ ہے نا حضور نے شاگرد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت بیٹھا ہوا اندروں دھوتا ہوا فٹ قرآن نے عید پڑھی اور حضرت جو سنی نا وہ عید تو فوراً خاموش ہو گئے اکھیں تھلے کر کے دیا اور فرمایا وان میں تو معاف کر دیتا ہاں جی ہاں کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین باندھی بھی بڑی سیانی ہے اس پیڑے پڑھا والکاظمین الغیظ کہ مومن اور متقی انہوں نے اپنا غصہ دبا ویلے تو حضرت فرمایا میں اپنا غصہ روک دا تو ان کو کوئی انتقام نہ گئے بات اگلی آیت نے ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس خالی کاوڑ دبینے نہیں معاف بھی کر دینے فرمایا وان میں تو معاف کر دیتا بات اس پڑھی اس آکے واللہ یحب المحسنین معاف کر کے وقت احسان بھی کرینے معاف تاوے نا وان میں تو معاف کر دیتا تے معافی تو بعد احسان ہی کہ پلو ساں کوئی شے دیونی تو مومن ہوئے جڑا معاف بھی کرینا غصہ بھی دبینا اور وقت پلو کوئی شے بھی ابرو نا ذرا اوکھا چپ بیٹھے ہو پلو کوئی شے بھی دینا نہ کہ وائن میں تو اللہ واسطے آزاد کر دیتا وائن اپنی آزادی چاہ گئے اور میری طرف تو آزاد ہے واللہ یحب المحسنین کہنا بیٹا ہے عمر نہ بیٹا ہے اور حضرت عمر نے صفات ہے جو ایک صفت ہے کان وقافا لکتاب اللہ اللہ نے قرآن نے عید پڑھ دیو تو عمر طوفانہ انہوں بھی تیزی نال آنا پہ ہویا نا تو قرآن نے عید پڑھو تو عمر رک وینا کہ بس بھائی قرآن تو اگے بات کوئی گل نہیں قرآن نے آیت آ گئی تو غصہ بھی لے گیا قرآن نے آیت آ گئی تو گل بھی ختم ہو گئی قرآن نے آیت پڑھی گئی تو ختم ہوں بھی عربان ویکھو نا عرب آپس بھیڑنے پہ ہون تو اتو جڑے چھڑاونے والے آنے ان ویڈیو نہیں بنانے جی ہوں اسی بنانے موبائل بناؤ انہوں نے ویڈیو بندہ قتل ہونا پیا تڑپنا پیا اس نے روح نکلنی پئی اور ظالم نے بچے اتنے کھڑے ہو کے اس نے موبائل پہ بنانے ان آج بھی آخنے صلی علی محمد صلی علی محمد درود پڑھو حضور تے کہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنے نا کاوڑ لانی ہاں جی تب کتاب اللہ نے سامنے کھڑو بہنے والے لوگ یہ ان لوگوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی
میں جی اگے نہیں مہینہ میں اسی تے دو گلہ کرنا چاہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی وچو میرے اور تو سا واسطے کے نمونہ خذ العفو اے میرے محبوب درگزر تو کم گھنو. العفو نے علماء دو مطلب لکھیں. ایک مطلب تو یہ کہ انہاں چھوڑ دیو. العفو نہ مانا انہاں چھوڑ دیو. تو سا انہاں آکھا ایمان گھنا ہو انہیں ایمان گھنا ہے بس ایمان آنے تو بعد تسی انہوں نے تجسس نہ کرو انہوں نے ٹو وچ نہ لگو بھائی نماز ٹھیک پڑھنا پیا نہیں پڑھنا پیا صدقہ ٹھیک کرانا پیا نہیں کرانا پیا آج یہ خیرات دیتی سا خیرات ماڑا مال گھن کے آیا آج میں نہ کوئی چندہ منگیا تو چندہ ماڑا گھن کے آئے. اللہ فرمائن پہ خذ العفو چنگا آنن ماڑا آنن چپ کر کے میرے سونا قبول کر گئے جے بھی آنن قبول کر گئے. علماء لکھا اس مطلب اگر گھدا ونجے تو جڑا اللہ اپنے نبیاں پہ آکھنا کہ امتی جی شے آنے اساں قبول کر گئے تو جڑے اسی اللہ واسے کوئی شے گھن کے وساں تو ان سے عمل جتنے بھی ماڑے ہوئے جڑا نبیاں آکھنا پہ قبول کرو آپ قبول نہ کرے تو کرو صحیح پڑھو صحیح نماز پڑھ کے کھڑی ہوئیس قرآن پڑھ کے کھڑا ہوئیس تلاوت کر کے کھڑی ہوئیس اگو او جی نہیں جی اللہ چاہنے لیکن کر تا گھدیس نا تو جڑا اللہ اپنے محبوب پہ آنا جے بھی آنن قبول کر گھن تو آپ بھی جے کھڑا قبول کرے سن کے نہ کرے سن وہ تو اور زیادہ مہربانن اور اپنے بندے تے اور زیادہ کرم کرنے والے. ایک معنی تو اس نوے ای اور دعا اس نو معروف اور مشہور معنی خذ العفو نا کہ معاف کرو درگزر کرو. کوئی غلطی کر دے اساں معاف کر دیو کوئی تسنا برا کر وینا تسی اساں معاف کر دیو کوئی گاڑ کڈ وینا تسی اس تو درگزر کر ونجو کوئی تسنا حق کھا وینا تسی اس تو درگزر کرو. یہ اسلام نے اتنا بڑا سبق ہے کہ سبحان اللہ. اللہ قرآن مجید فرمانے پہن اوے اوکھا کم ما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم. اللہ بہنے خالی دسنے سننے نہ ان شیئں نہیں آنی ہیں ان شیئں لبنیاں وڈے صبرہ آڑیا جڑے وڈے صبر نے مالک ہومن انہاں میں ای جگر تے حوصلہ دینا کہ ان دشمنہ بھی معاف کر دیا. یہ اڈا سوکھا تو نہیں نا یہ نبی کر سکنا کہ گڑیاں دیونے آڑے نے تھلے بھی چادریں بچھائے ہاں جی رہ تے کنڈے بچھاونے آڑے نے بھی راستے تے اپنی چادریں بچھا کے انہاں چادریں تے بھوائے تے بددعا دیونے آڑے تے پتھر مارنے آڑے تے تیر مارنے آڑے واسطے بھی ہاتھ چاون تے زبان چو دعا نکلے. اتنا حوصلہ زہر ہے نبی نہ ہو سکنا یا جڑا نبی نہ بالکل پرتو اور نبی نے طرز زندگی تے زندگی لگانا پہ ہوئے یہ اوکھا کم ہوا کر سکتا. اس تو اللہ تے دو غلہ فرمائیان فرمایا ای کم کہ نیکی نے بدلے برائی نے بدلے نیکی کرنی یا وڈے صبر آڑے کر سکنے وما یلقا الا ذو حظ عظیم یا کوئی بہو وڈے نصیبے آڑے ہومن تو ہونا ای دولت نصیب ہونی. یعنی اوے اوکھا یہ ہر بخشو تے پھتوہ نصیب نہیں ہونی کہ بھائی انہیں سننے پڑھنے نہ آتے مولی میں نہ بھی کوئی زیادتی کرے تو میں کٹوڑ معاف کرے نا میں بھی تقریر ہی پہ کرے نا تو تسی بھی سننے پہ ہو یہ نعمت نہ نصیب ہو وہی نا یہ اللہ فرمانے پہ نصیب آڑے ہاں نصیب ہونی یہ مقدر آڑے ہاں لبنی کہ جناب میں اتھو تک کھڑے نا کہ جنہوں نے مقدر اتنے اچھے ہونے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ خط لکھا اور خط بڑا کاوڑی نہ بھرے ہوئے لکھ اور اس خط لکھا کہ امیر المومنین تو سنے غلامہ میں نے غلامہ مارا اور میری زمین تے قبضہ کر کے دا انہا غلامہ نے متعلق کوئی فیصلہ کرو نہیں تو میں حواری رسول نہ بیٹا میں بھی جس پیو نہ پترا اس پیوہ امیر المومنین تسی بھی جاننے ہو اور ماں بھی جاننے ہو میں وہ انتقام گیسا جڑا انتقام تسی یاد رکھ بڑا ایک بادشاہ وقت ہے خلیفہ وقت ہے مسلمانہ نا امیر المومنین ہے اور اساں اتنا کاوڑی آڑا خط تو حضرت امیر معاویہ اپنے پترے عبرہ اساں یزید اور عبرہ کہا کہ خط پڑھ اس خط پڑھا تو حضرت فرمایا کہ کرنا چاہیے نا اسا کہ اے جا لشکر بھیجو جڑا عبداللہ ابن زبیر گرفتار کر کے تے بیڑیاں لا کے تے شام تو سانے سامنے کھڑا کرے. فرمایا وائن پر لگا وائن میں اس نالو بھی بہتر فیصلہ کرے سا. حضرت عبداللہ ابن زبیر خط لکھا اور خط لکھا کہ عبداللہ
تو حواری رسول نہ بیٹا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی نے بیٹے نہ بیٹا، تو نہ ماں خط ملیا اور ماں بڑا دکھ ہویا کہ میں نے غلامہ جرت کی کون ہوئی، میں نے ان سارے غلام اور اتھے او میڈی زمین جیڑی تونڈی زمین نے ناڑے او زمین بھی اور او زمین تے کم کرنے والے میڈے جتنے مزیرین، اے عبداللہ ای سارا میں تو ہبہ کر دیتا، تو قبول کر گئے اور میری زمین بھی چاہ گئے اور میرے مزیرے بھی چاہ گئے۔ تو عبداللہ ابن زبیر جواب جڑا خط لکھا نا انہوں اسے ایک جملہ ہی لکھا، انہوں نے کہا اللہ سرداریاں ہر کہیں نہیں دینے، جڑا اس مسند تے منصب نے لائق ہونا نا اللہ وات ان منصب ہی ہونا ہی دینے، جنہوں نے جگر تے حوصلے وڈے ہوون اور جڑے معاف کر سکن، درگزر کر سکن، بردباری کر سکن۔ امیر معاویہ تو معاویہ ہے، حضور فرمایا احلم امتی و اجودہا معاویہ، میری امت نے سب تو وڈا بردبار اگر کوئی ہوئے تو معاویہ بن ابی سفیان، بڑی اللہ برداشت دیتی ہے۔ تو اگر غلامہ ویچ ای برداشت ہے، سینکڑا واقعات حضرت امیر معاویہ نے کہ انہیں کی کون معاف کیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا عف اور درگزر نے بھی نبین، اس نے بھی امامن، اس نے بھی سردارن، تو اللہ اپنے نبیاں پیڑا حکم دیتے کہ خذ العف، اے میرے نبی نا معاف کر۔ اور جڑی میں حدیث پڑھی نا اسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب گل فرمائی اور فرمایا خالی میری گل نہیں، جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے اللہ سارے نبیاں یہ حکم دیتا، ایک میڈا نہیں تمام انبیاء اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا اور حکم سنے، فرمایا سل من قطعک، جیڑا توڑے نہ تروڑے تد اس نہ جوڑنا، یعنی 1.25 لاکھ نبیاں اللہ یہ تعلیم دیتے کہ سل من قطعک، ناراض نہ ہوئے ایسی آج ماما نہ بھی بھڑ پوانا تو ماما نہ بھی ایسی راضی نامہ نہ کرے، پیو نہ بھی راضی نامہ، سکے بھراون تے آپس سے کئی سال گزر گئے جڑے سٹی بول چالی باندھے، رشتہ دارہ نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے پہن اور حضور اپنی امت پہ فرمانے سل من قطعک، جڑا تروڑے اس نہ جوڑ، وات من حرمک، جڑا تساں محروم کرے تسی اساں عطا کرو، ابرو چاہ نکی گالے، وات من حرمک، جڑا محروم کرے اساں بھی دیو۔ اسی آنے فلانے گھروں بھاجی آئی اس نے گھر تا بھاجی موئنساں، فلانے بھاجی نہیں دیتی اسی کہوں پوچھا، ماں ویائے تھے نیس پوچھا، ماں جناب فلانی خوشی نے موقع تھی بھی نیس پوچھا، فلانی جائی تھی بھی نیس پوچھا، ساری زندگی وہ شودہ صفائیاں ہی دینا رہنا، بھائی یرا حص تو رہ گیا، حص تو رہ گیا، حص تو رہ گیا، تے دیکھے پہ آخنے جیڑا محروم کر دے اساں بھی عطا کرو۔ حضور نے حدیثیں پیچھے تو سبحان اللہ آپ کو کتنے خوبصورت کلمے، اربہ کھربہ روپے بھی دیو نہ تمہیں یہ جملہ اس نے مل بن سکنا کہ جیڑا تروڑے اساں جوڑ، جیڑا محروم کرے اساں دے، وافو عمن ظلمک، اور اس تو ود کے فرمایا جیڑا تسا تے ظلم کرے اساں بھی معاف کر دے، وافو عمن ظلمک، جیڑا تونے تے ظلم کرے اساں معاف کر دے۔ سبحان، اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا، حالانکہ فرمایا سارے نبیاں تو زیادہ میں ستایا گیا، تمام انبیاء تو زیادہ میں ستایا گیا۔ علماء لکھ رہے ہیں ایک دن 300 نبی بھی قتل ہوئے، 70 نبی بنی اسرائیل ایک دن 43 نبیاں شہید کر کے اور 150 انہوں نے کلمہ پڑھنے والا شہید کر کے تے 10-11 بجے اپنی دکانیں بھی کھول کے دیا تے اپنی ریڑیاں بھی لا دیتی، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ آج ایسا کتنا بڑا جرم کیتا کہ 50 نے قریب نبی شہید کر دیتے، 150 انہوں نے کلمہ پڑھنے والے مار دیتے، تے تمی دکانہ تے بازار تے کاروبار تے اپنی تجارت تے اتنے بڑے نبیاں ظلم برداشت کیتے، لیکن حضور فرمانے پہ میں انہیں سارا ناڑو زیادہ ستایا گیا، تئی حضور نے ستیمنا کیا ہے، ایک آپ نے یارانہ، آپ نے دوستانہ، آپ نے عزیز و اقارب نے صدمے، آج بلال مار پونی پئی، آج صحیب مار پونی پئی،
اج حضور نی بیٹیاں طلاق ہونی پئی، اج حبار ابن اسود حضور نی بیٹیاں نیزہ مار کے اٹھے تو زمین چ ڈھا دیتا، اور اسی زخم نال حضرت زینب نے انتقال ہویا۔ تے یہ حبار ابن اسود جڑے بارگاہ نبوت چان کے معافی منگنا پیا، تو حضور اپنی بیٹی یاد آئی، اپنی اکھیں جو حجو آئے، لیکن اپنی زبان جو ایک جملہ بھی نہیں فرمایا، اور فرمایا ونج حبار میں تو معاف کر دوں۔ زبان جو جملہ نہیں آکھیا کہ بیٹی نہ ظلم کرنے والا بندہ ساری زندگی معاف نہیں کرے نا، اور وقت بیٹی نہ ظلم بھی معمولی نہیں، نیزہ ماریا، پیٹ نہ بچہ ضائع ہویا، اٹھے تو چاہیے وہیں زمین تے ڈٹھیاں، اور حضوری جملے فرمائے کہ میری بیٹی بہت پیاری بیٹی، اور یہ میرے دین واسطے بڑی ستائی گئی۔ اس بیٹی تے ظلم کرنے والا سامنے آنا، اس نے ظلم بھی یاد آنا، حجو بھی وہ پونیاں، لیکن خزل عفنی جس پگ اپنے سرے تے بدھی وئی، وہ اپنی زبان چو کوئی جملہ ادا کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرے نا، اور آخنا ونج میں تو معاف کر دوں۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ بڑے دل گردے نکالے، بڑے حوصلے نکالے، تو آپ فرمانے بہن ماں اتنا ستایا گیا جتنا 1.25 لاکھ نبیاں چو سارے ہاں ستایا گیا، اتنا ایک اللہ ماں ستایا گیا۔ تھوڑا جب بھی بندہ کوئی عزت والا محترم ہوئے تو اس نے بھی لوگ خیال اور حیا کرنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے کرنے پہن، یہود و نصارہ کے کرنے پہن، منافقین کے کرنے پہن۔ غزوہ حنین 6000 قیدی حضور نے سامنے کھڑا ہوا، اور 24,000 اٹھ مال غنیمت، 40,000 بکری، اتنی بڑی فتح، اور اس تو چند دن پہلے مکہ فتح ہو چکا، اتے حنین فتح ہو گیا، اتنا بڑا قیدی اور مال غنیمت، اور آپ اس مال غنیمت تقسیم کرنے پہن، اور اس تقسیم نے موقع تے ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑے ہو کے آخنا کہ اے محمد تو سنی تقسیم انصاف والی تقسیم نہیں، سدھا منہ ہوتے کہ تو سنی جڑی تقسیم ہے نا، یہ تقسیم انصاف والی نہیں۔ آپ ایک جملہ فرمایا، آپ فرمایا اگر اللہ نے نبی بھی تقسیم نہیں کر سکنا تو وقت کور کر سکنا، اگر نبی بھی بے انصافی کرے سی تو وقت انصاف کور کرے سی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دو میں ایسی گردن نہ لا دیں۔ آپ فرمایا عمر بے وان اللہ موسیٰ تے رحم کرے، جملہ سنے بخاری شریف نے روایت ہے، حضور فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے، انہاں کتنا ستایا گیا تے وقت بھی انہاں معاف کر دیتا، کہ مطلب میں ایسا معاف کر دیتا۔ اتنا بڑا جملہ جس نے سارے جان نثار کوڑ بیٹھے، ایک اشارہ ہوئے تو گردن چاہی بھی پر ہمائیں لگے، تو آپ فرمانے پہ نہیں، اور اپنے پچھلے نبی نے مثال دے کے اللہ اکبر صحابہ ہی بھی سمجھا دیتا کہ ان معاملے سارے نبیاں نہ کیتے گئے، فرمایا اللہ موسیٰ تے رحم کرے، معاف کر دیتا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین نے سردارے، اور مدینہ منورہ ویچ شاید ہی کوئی دن ہے جو ہوئے جس دن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستایا نہ ہو۔ ان کس سے خالی سننے واسے نہیں، میں نے محترم تو تے میں بھی اپنی زندگی تے نگاہ کرنی کہ اسی اپنے مخالفہ نہ کے کرنے پہ، تے مخالف بھی کتنے کو جن، انہیں اساں کتنا نقصان پہنچایا ہوا، تے اسی انہیں کو بدلہ اور انتقام کتنا گھینے، تے حضور کے پہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنہ نال، اپنے مخالفہ نال نقصان پہنچاونے آڑا نہ کے پہ کریں۔ مدینے نے 10 سال اس حضور سکھ نسا نہیں گھنن دیتا۔ عبداللہ ابن ابی اتنا آپ تکلیف پہنچائی، اتنیاں بغاوتاں کیتیاں، ہر موقع تے صحابہ اکرام اے جیجیاں پٹیاں پڑھائیاں کہ حضور جوڑ کے میں نے پیچھو تروڑ چھوڑے نا، اور کئی واری مہاجر انصار نے قبیلے نے آپس سے تلوارہ نکل گیاں، عبداللہ ابن ابی نے ایک جملے نہیں وجہ، اور وقت آپ درمیانے چاہے آپ آکھا میری موجودگی میں تُسی وقت تلوارہ کٹ گریے نے، وقت تُسی زمانہ جاہلیتیاں گلے پہ کرنے ہو۔ ان سارے صدمے حضور عبداللہ ابن ابی پہنچائیں، اور اس تو وڈا صدمہ
جس ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مدینے ہلا کے رکھ دیتا، حضرت عائشہ صدیقہ تے جڑی الزام تراشی لگی، کہیں نہیں بیوی دے تہمت لاونے، اور بیوی بھی وقت اللہ نے نبی اور رسول نے، اور ابو بکر صدیق نے بیٹی جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑا جان سار اور رفیق ہے، یعنی دوئیں چوٹی نے بندے، جس نے بیٹی جس نے بیوی، اور ان دوئیں تکلیف چن صدمے وچن، اور ایک مہینے تک پورے مدینے وچ اتنا پروپگنڈا، اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گل آخنے تے مجبور ہو گئے کہ عائشہ ماں اگر کوئی سچ اوے تے دس دے، اتنا پروپگنڈا۔ اور آپ ممبر تے بہ کی گل فرمائی، فرمایا میری بیوی نے بارے میرے گھر والے نے بارے ماں کتنا ستایا جا رہا، کہ مطلب کہ صحابہ نے سامنے بھی اپنی اس پریشانی نے اظہار کیتا نے کہ ہونا پیا مدینے وچ، میری بیوی تے تہمت، میرے گھر والے تے الزام، جس نے لتھے ہوئے کپڑے تے بھی علماء لکھا مکھی نہیں گئی بانی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میکھنا ٹنگے پہ ہونا، انہیں لتھے ہوئے کپڑے تے بھی مکھی نہیں گئی بانی، وہ کپڑے اور وجود اتنا پاک ہے تو اس نے بستر تے کوئی غلط عورت کی کون آ سکتا۔ اور خالی حضور نہیں، علماء لکھا 1.25 لاکھ انبیاء بیویاں وچوں اے جے نبی تاون جنہاں بیویاں ایمان قبول نہیں کیتا، لیکن اے جی بیوی کائنات اچ کئی نبی نہیں جس نے عزت تے کئی حرف اٹھایا ہو، انہوں نے پاک دامنی اور انہوں نے عفت، اس تے کدی کئی اعتراض نہیں کیتا۔ نبیوں نے امام نے بیوی تے تہمت لینی پئی، اس امت نے منافق اعظم عبداللہ ابن ابی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا صدمہ بھی عبداللہ ابن ابی نے ہتھوں پہنچا، لیکن اس سے باوجود آکھن بڑا سوکھا، لیکن ذرا تکے کہ جس وقت عبداللہ نے بیٹھا، عبداللہ اس نے نام بھی عبداللہ ہے، وہ مخلص صحابی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ابا مر گیا، تو ماں پتہ ہے کہ میرا ابا جو کچھ بھی ہے، یعنی ماں بھی پتہ وہ منافق ہے، لیکن یا رسول اللہ تو سنا اس نے زیادتیاں بہوان، بیٹا منے نہ پیا کہ یا رسول اللہ تو سنا اس جو کچھ کیتا ماں پتہ، لیکن اگر تو سا آج مہربانی نہ کیتی تو قیامت تک سڑے واسطے تو بڑی وڈی گاڑ بنوے سی، اور سڑی بڑی بدنامی ہو سی کہ حضور نہ تو سنے جنازے تھے آئے نہ فیتے تھے آئے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احسان اور مہربانی کی تھی۔ یا رسول اللہ میں 2 درخواستہ گھن کے آیا، میں یہ درخواستہ قبول کرو، ایک ماں ایک کرتا دیو جڑا تسا نے جسم نہ لگا ہوا کرتا، میں کفانے اپنے باپ دیونا چاہنا تاکہ شاید تسا نے کرتے نہیں وجہ تو میرے والد نے بخشش ہو گئی، اور دعا مہربانی فرماؤ تے آن کے جنازہ پڑھا دو۔ آپ کرتا دے دیتا، ایک گل کیتے بغیر، یہ میرے دیں تکے ایک گل کیتے میں کہنے واسے کرتا کے دی وینا، اس پیو واسے جس 10 سال میں نہ ہن کیتا، ایک جملہ نہیں فرمایا، کرتا اتار کے دے دیتا، فرمایا وانی میری چادر گھر وانی، اگر اس چادر نال اس نے بخشش ہونی تو ماں کوئی اعتراض ہے، چادر وانی کے میرے چادر کفن دے دو، لیکن گل سنگیا ہو اگے آنی پئی، اللہ فرمانے پہ ان چادرہ تے ان تبرک تے ان برکتہ ان فائدہ اساں دیسن جس کو کوئی ایمان نہیں رتی ہوئی تھا، جڑا مومن نہیں اساں حضور نے رشتہ داری ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لباس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنازہ پڑھامنا ہوئے، اللہ فرمانے پہ میں کافر تے منافق نے کئی ویلے بھی بخشش نہیں کر، ایمان شرط اول ہے جی، اپنا عقیدہ بنیاد اللہ نے توحید تے ایمان، حضور نے رسالت ایمان، وقت تبرک فائدہ دے سی، وقت اس سے بھی سینکڑا واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک حضرات صحابہ اکرام اپنی زندگی بھی سنبھال کے رکھیں، موت تو بعد بھی انہیں اپنے تبرک نال کھڑے، اس تو ہی نہیں کہ تبرک نہ کوئی منکر ہے، جڑا تبرک نہ منکر ہے وہ سمجھو ایمان تو بھی خالی ہوئے مومن، اساں تبرک لبے تا کائنات تبرک ہزارہ لوگ ہیں جنہاں تبرک اپنے نال کھڑے ہیں۔ غزوہ خیبر ایک عورت ہے حضور ہار پوایا اپنے ہتھا نال،
فرمایا سر تھلے کر. آپ اسے سرے وچ ہار پایا. اور ساری زندگی وہ ہار لایا نہیں. مرن لگا بھی اس آکھا میں چوڑیاں ونگاں مرکیاں اور انگوٹھیاں ان تلا گنے کہ ان میں اماں تے ابے ماں پائیاں لیکن اس ہارے ہاتھ نہیں لاونا. یہ ماں امام الانبیاء پا اور یہ میں قبران بھی کھڑنا تے قبرہ چو اٹھ کے قیامت ڈھڑے اسی ہارے نے وسیلے نال میں اپنے رب نی جنت داخل ہو. کیونکہ حضور نہ اگر ہار میری گردن وچ ہویا تو ماں کوئی طاقت جہنم میں نہیں سڑ سکنی. اور اس منع کی کہ میرے کپڑے لاونے میرے وجود چو ہر شے لا گئی نہیں لیکن میری موت تو بعد بھی وہ ہار نہیں لاونا جڑا ہار میرے نبی ماں پا. تو وہ تبرک ہونا نال کھڑا اور اس تبرک نہ ہونا نفع. ایک صحابی آئے حضور نے دشمنہ قتل کر کے آپ نے ہتھے لاٹھی آئی سوٹھی آپ خوشی نال فرمایا گن خالد یہ لاٹھی نپ گن تے جنت اسی لاٹھی نہ تو ٹیک لا کے ٹوریں. جنت لاٹھیاں تے ٹیکا حسن کوئی نہیں پر تو اس لاٹھی تے ٹورے. تو اس صحابی اس مرن لگے وصیت کی تھی اپنی اولاد فرمایا اس لاٹھی پیچھے تے جنت لبنی یہ لاٹھی میرے کفن وچ رکھنی. تو سی میں کفن وچ کوئی شاید کھڑ سکنے ہیں ابھرنے نہ ہو کہ چپ کر کے بیٹھے ہو کوئی شاید کھڑ سکنے ہیں. لیکن اگر حضور کہیں دیوان دیوار کھڑ سکنا کہ نہیں کھڑ سکنا سائیں نال کھڑی ہو کہیں لاٹھی یہ میں نے کفن وچ رکھنی. تو آپ دیتا آپ فرمایا وان کرتا گن وان کرتا وان کے عبداللہ ابن ابیہ پوا دیتا اور آپ جنازے واسطے تشریف گن گئے. ایک ہن دو روایتان سنے ذرا. ایک روایت تو وہ معروف روایت ہے کہ آپ جنازہ پڑھایا اور جنازے واسطے حضرت عمر اگو آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا جنازہ پڑھاون لگے. اگر تسی اس نے جنازہ پڑھانے ہو تو پچھلے جتنے گستاخن انہاں اور گستاخی تی شے مل سی اور انہاں اور زیادہ دین اور اسلام اور تساں نقصان پہنچا سی. یا رسول اللہ اس نے جنازہ آج نہیں بڑھنا. عمر بھی عمر ہے اس تو فرمایا جی وہی نہیں یعنی وہی نہیں خشبو سن کے عمر پونے عمر پتہ ہونا ہے کہ ان کے آمن لگا. ہاں جی یہ بھی میرے نبی نہ کمال ہے عمر نہ کمال نہیں کہ انہیں اتنے دھوتے ہیں کہ حضور نے شاگردہ وچ بھی ای کمال پیدا ہو گیا کہ وہی لونے تو پیڑے وہی سونگ گئی تھی تک گدا کہ ان وہی کیا سی. یا رسول اللہ اس سے جنازہ پڑھنا ہی نہیں. آپ فرمایا عمر ماں اللہ یہ اختیار دیتا نا کہ 70 واری استغفار کرا یا نہ کرا تو میں تھوڑا جا زیادہ واری استغفار کر گی نا کہ پتہ میرا استغفار ایسا نفع دے ونجے اور یہ دو زخنی آپ تو بچ ونجے. تو حضرت عمر روکیا لیکن آپ نہ رکے آپ نماز جنازہ پڑھایا. یہ ایک روایت اور دوئی روایت سنو اور حضور نے معافی اور درگزرنا اندازہ لاؤ. اللہ جڑا پہنے نا یہ وڈے نصیبے آڑے تے وڈے دل تے گردے آڑے یہ کام کر سکنے نبی نہ دل تے گردہ تکو کتنا. دوئی روایت یہ کہ حضور قبر تے پہنچے تو عبداللہ ابن ابیہ قبر وچ رکھ دیتا گیا سامی وچ رکھ دیتا گیا اور آپ اتو وان کے فرمایا کہ ایک کے کیتنے میں نے انتظار نہ کی تھی اساں قبرہ چو باہر کڈو. آپ قبر چو باہر کڈوایا باہر کڈوا کے اپنی گود وچ رکھا اور اپنی گود وچ رکھنے تو بعد اساں پڑھ کے کوئی دم کیتا پڑھ کے پھوک ماری اور پھوک مار کے آکھا کہ ہونے ساں قبر وچ رکھو. اللہ قرآن مجید ایتا وے میرے نبی نہ کردار اتھو تک گالے خزل عف کیا میرے نبی معاف کر بات اللہ نے نبی اپنے رب بھی معاف کر کے تکایا کہ میں نے ربا بات میں معاف کرنا تو میں ہنہ موزیاں بھی معاف کر عبداللہ ابن ابیہ جیسے بھی میں معاف کر اسی آنے میں نہ نکی جی جاتی ہوئی وئی ہاں جی ماں روٹی تے نیس پوچھ یہ تو ایک روٹی اساں تو نہیں بون دینی. ایک گل اور ماں بڑی سونی یاد آوے حضور نے خدمت ایک بندہ آیا چنگا ٹھلا ڈھڈ اس نے کدائیں وینا پہ آپ ڈھڈے دیں اشارہ کر کے فرمایا ای توڑا مال جڑا ہتے ڈھڈے ویچے نا ای کدائیں اور دیں ہویا تو توڑے واسطے بہتر ہے. مطلب یہ ہوئے جتنا ایسے پائے ہوئی
ای کہیں ہو رہی جائی تے لاویں آن تا توڑے واسے کہیں غریب تے کہیں مسکین تے کہیں یتیم تے کہیں نیکی تے جتنا لبنا بندہ نا میں ہی اندر پاواں ہاں جی ڈیڑھ کدائی مانجرانا بندہ دوئے پلے ڈیڑھ دوئے پلے ای گل تو آپ اساں فرمائی اسی دوران ایک اور بندہ نپ کے آپ نے خدمت چاندہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ تساں نے قتل واسطے آیا یہ تساں شہید کرنا چاہنا آپ اساں ویکھیا اور ویکھ کے اور سڑجے جڑا ہوا کہ سدو پولیس آڑا ڈکو اساں مارو اساں آپ فرمایا اساں نپو نہیں اساں چھوڑ دیو تے اساں فرمایا کہ توڑے ارادے جڑے مرضی ٹکے روان میڈے رب توڑے ارادے پورا نہیں کہومن دینا میڈے رب میڈے ہوتے پیرے لگا ہوا تو کوشش بھی کرتے اس کوشش کامیاب نہیں ہو سکنا آپ فرمایا چھوڑ دو قتل کرنے واسطے آیا ہے جس کمے واسطے بھی آیا یہ قتل کر جی نہیں سکنا ہوتے پیرا کہنا واللہ یعصمک من الناس تک قاتلہ بھی معاف کیتا جنہ زہر دیتا زہر کھادا معاف کر دیتا جنہ جادو کیتا حضرت عائشہ پوری گل دسی کہ عائشہ میں راتی ہنج خواب دیکھی میں نے تے فلانے بندے جادو کیتا فلانے کھوئے ویچے فلانی شہی تے او شہیاں بھی کڑھائیاں گئیاں دفن کر دیتیاں گئیاں اور حضور نے تکلیف ختم ہو گئی حضرت عائشہ حضور پہ آہنیاں یا رسول اللہ تو سا صحابہ دس ہے کیوں نہیں اس کو بدلہ کیوں انہوں نے گھدا انتقام کیوں انہوں نے گھدا اور نان کیوں نہ دسے نے لوگاں کہ اس بندے میں لائی زیادتی کی تھی حضور ایک گل فرمانے عائشہ جڑوے میں ول تھی گیا تو میں انتقام کہیں واسطے گئے جڑوے میں نہیں تکلیف دور ہو گئی تو میں بدلہ کہیں واسطے گئے اسی اپنی اولاد ابھی وصیت کر وساں فلانے سڑے نہ زیادتی کی تھی وہی بدلہ گھنے ہاں یہ پیچھے ایک بندہ قتل ہویا تو میرے تھر چک دے وہ قاتل نہ پیا نا تو کو کیوں مارے اگو پیڑے انہوں نے بھی کوئی قتل ہویا ہے وہ آکے میں تو قبرہ کوڑ لگنا تو قبر ماں آواز دینی ہے با مر گئے ہو پیچھو میرا بدلہ کیوں نہ ہو پہ گئے اندازہ لاؤ شیطان بندے کتھے کھڑے نا جنہیں قبرہ وچو جی ماں آواز آنی انجھے بدلہ گھن بھائی میرا بدلہ کیوں نہ پہ گئے قبرہ چو آواز ہی نہیں آنی قبرہ چو تو آواز آنی کہ اتحاد سے تو پتہ لگ سی تو حضور جنازہ پڑھا دیتا کرتا دے دیتا گو دے چ رکھ کے دم کر دیتا تے بندہ ہوئے جے ساری زندگی حضور تکلیفاں پہنچائیاں لیکن آپ مرن لگے وقت بھی جو کچھ ہو سکنا ہے آپ اس نے کیتا اللہ تعالیٰ ایت اللہ یہاں فرمایا میرے نبی آج تا پڑھ گدہ نے جنازہ آج تو بعد کہیں منافق تے جنازہ نہیں پڑھنا ماں بھی عمر نہیں رائے پسند ہے میں تو ساں معاف ضرور آکھیا پر اے جے موزیاں واسے ای معاملہ نہیں کرنا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری اے اللہ نے رسول انہا منافقہ نہیں ہے قبران تے بھی تو ساں کھڑے ہونے نہیں اجازت نہیں لیکن آپ نے عمل ہے اور آپ نے اس عمل نہ فائدہ کیا ہویا علماء لکھا جس داڑے حضور عبداللہ ابن عبی نے جنازہ پڑھایا اس نے قبیلے نے 1000 پکے منافق جڑے اس نے پیچھے ٹورنے پہ وہ 1000 منافق ہکی دھاڑے وچ کلمہ پڑھ کے حضور نے مخلص صحابی بن کے آپ نے قدمہ ویچا کہ یا رسول اللہ جس تساں اتنے کنڈے پڑھائیں جس اتنے ظلم کیتے ہیں زیادتیاں کیتیاں جڑا اس نہ بھی یہ سلوک کرے وہ اللہ نے نبی ہو سکنا کوئی اور نہیں ہو سکنا تفضل عف سل من قطع جڑا تروڑ دے اس نہ بھی جوڑ دو اس حدیث سے باقی ٹکڑا انشاءاللہ اگلے جو میں کرساں اللہ مان دے تو ساں بھی صلہ رحمی نہیں توفیق دے معاف کرنے نہیں توفیق دے نکی نکی عادت بڑھیاں نکی نکی معافیاں شروع کر دے وہاں انشاءاللہ اللہ وڈیاں معافیاں نے بھی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں